آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے گاہے بگاہے علماء اکرام سے سنا، تقریر بھی، نعت بھی، بس کچھ منٹ میں عرض کر دوں، انشاءاللہ فاتحہ ہو جائے گا۔ عطا کر دو مدینے کی زیارت یا رسول اللہ، بڑی بے چین کرتی ہے یہ حسرت یا رسول اللہ۔ عطا کر دو مدینے کی زیارت یا رسول اللہ، بڑی بے چین کرتی ہے یہ حسرت یا رسول اللہ۔ زیارت ہو کعبہ کی اور طیبہ میں رک جاؤں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا کہ مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی، 100 یگوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی۔ اور حاجیو جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی، قسمتوں سے ملتی ہے۔ ہم نسبتی لوگ، اسی پر میری گفتگو ہوگی اور ختم۔ سبحان اللہ۔ ہم نسبتی لوگ ہیں، ہمیں نسبت ہے حضور سے، اور نسبت ہمیں کہاں سے ملی؟ حضور سے ملی۔ حضور فرماتے ہیں نا، من زارا قبری یا من زارا روضتی وجبت لہو شفاعتی۔ مطلب یہ جواب ہے ان کے لیے کہ اے میرے دربار میں آنے والوں، اپنے عقیدے کو صاف کر کے آنا، اس نیت سے آنا کہ یہ وہ دربار ہے جو باحیات والوں کا دربار ہے، یہ وہ دربار ہے کہ حضور یہاں لیٹ کر کے لوگوں کو شفا دیتے نظر آتے ہیں، لوگوں کو شفاعت عطا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دربار ان کے لیے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ نہیں ہے، بے پردہ ہو گئے، مر گئے، ان کے لیے دلیل حضور نے خود دے دی۔ میرے دربار پر آنے والوں، اس عقیدے سے آنا، الانبیاء حی یرزق فی قبورہم وہم یصلون، یعنی انبیاء کی جماعت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب اپنی قبروں پر زندہ ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضور نے بتلا دیا، اے لوگو، جب انبیاء کی جماعت زندہ ہے، میں تو نبیوں کا سردار ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں کیوں نہ کہوں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشمیات جھک جانے والی۔ اس عقیدے سے آؤ کہ حضور زندہ ہے، عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں۔ کہو گے حضور عطا کرتے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو سنیں، پوچھو امام بصیری سے کہ حضور انہیں نظر بھی آئے اور ایسے ویسے نظر نہیں آئے۔ لقوہ کے مریض تھے امام بصیری، حضور آئے، ہاتھ پھیرا، امام بصیری صحت یاب ہو گئے، اور تحفے میں امام بصیری کو حضور نے کملی دی۔ امام بصیری نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، یا رسول اللہ، آپ تو ایسے باحیات ہو، ایسے زندہ ہو، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحمی۔ اے یا رسول اللہ، آپ کی نسبت اتنی کافی ہے کہ آپ کے نام لیتے ہی بیماروں کو شفا مل جایا کرتی ہے، تمام مصیبتیں درگزر ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے امام نے کہا، شافی و نافی ہو تم، باقی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں دو۔ پوچھو ان سے، حضور آئے، انہیں شفا بھی عطا کر دی۔ پوچھو احمد آباد کے قطب عالم سے کہ حضور آئے اور ان کی غیر موجودگی میں حضور نے درس دیا، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں،
دیدے گور کو کیا ہے نظر کیا ہے. قرآن سے دیکھیں ہم جائیں اس نسبت سے کہ جس انداز میں حضور باحیات جب ظاہری زندگی تھی ویسے ہی نوازتے ہیں آج بھی جیسے کہ ظاہری زندگی میں نوازا کرتے تھے. ظاہری زندگی میں کیسا نوازتے تھے بس اس پر ظاہری زندگی میں کیسا نوازتے تھے. کوئی اگر اپنی ٹوٹی پنڈلی لے کر کے آ رہا ہے حضور اس کی پنڈلی کو درست کرتے نظر آ رہا ہے. کوئی اگر آ رہا ہے بیمار حضور اسے شفا دیتے نظر آ رہے ہیں. کوئی آ رہا ہے اس انداز میں کہ بکریاں نہیں ہیں حضور اس کی مال سے مدد کرتے نظر آ رہے ہیں. کوئی اپنی آنکھ باہر آ گئی ہے لے کر کے آ رہے ہیں صحابہ کرام حضور کے دربار میں اپنے لعاب دہن سے حضور آنکھ کی جالی کو صاف کر رہے ہیں اور آنکھ کا آپریشن اپنے ہاتھ سے کرتے نظر آ رہے ہیں. کسی کو آنکھ عطا کرتے نظر آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا کہ حضور کا حیات ابھی ظاہری زندگی میں عطا کرتے ہیں. حضور ظاہری زندگی میں کسی کو صداقت عطا کرتے ہیں, کسی کو عدالت عطا کرتے ہیں, کسی کو شجاعت عطا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو محدث بناتے نظر آ رہے ہیں, حضرت علی کو مجاہد اسلام بناتے نظر آ رہے ہیں, حضرت عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دیتے نظر آ رہے ہیں. میرے دربار پر آنے والوں اس انداز میں آؤ کہ حضور آج بھی دیتے نظر آ رہے ہیں کہ ایسا سخی زمانے میں سخی ایسا نہیں آقا نہیں دیکھا. لبوں پہ جس کے سائل میں نہیں آقا نہیں. حضور ایسے ہیں ایسا. اچھا جب آپ دربار میں جاؤ تو حضور کے دربار میں شفاعت مت مانگو, یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگو. حضرت عمر ہے مدینہ منورہ پہلے کا زمانہ تھا نا, ایک کا دور تھا, کھچر کا دور تھا, چند سواریاں اونٹ اور کھچر کی مدینہ منورہ کے سامنے سے گزری. اس انداز میں گزری کہ سارے مدینے میں دھول ہی دھول اڑنے لگی تو حضرت عمر نے یوں لیا اپنے ہاتھ سے رومال پر یوں کر لیا, دستار لیا اور حضرت عمر نے یوں منہ باندھ لیا. حضور نے فرمایا ہے عمر اگر غبار مدینے کی مٹی منہ پر آ رہی ہے تو آنے دو, گھبراؤ نہیں. یہ ہماری رات کی مٹی تھوڑی ہے کہ الرجی ہو جائے. دشت سے کتنے مریض آتے ہیں کھجلی کھجا کے لال ہو گئے. یہ ہماری مٹی کا کمال ہے. گہوں مکہ تھوڑی بھی دشت لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی. کوئی کھجا رہا ہے, کسی کی باڈی لال ہو گئی ہے, کسی کو ددورے اڑ گئے, کسی کو سیت ہو گئی الرجی. حضور نے فرمایا ہے عمر مٹی سے گھبراؤ نہیں. اللہ رب العزت نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھا ہے, اس سے بیماریاں بھاگتی نظر آتی ہیں. جو تمہارے بدن میں مٹی پڑے گی ویسے ہی بیماری دور ہوتی نظر آئے گی. کیا پتا چلا مدینہ جاؤ تو شفا مت مانگو, رب کی رضا مانگو, کیونکہ شفا دینا وہاں کی آب و ہوا کا کام ہے, وہاں کا پانی اور مٹی کا کام ہے. وہ یوں ہی شفایاب کرتے نظر آتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اب بات کروں نسبت. اب بات ہے نسبت, یہ ہمیں نسبت ہے مدینے سے, مدینے کی مٹی سے, مدینے کی آب و ہوا سے, لیکن فقط نسبت سے دین نہیں پھیلا. اب یقیناً آخری بات محض نسبت سے دین نہیں پھیلا ہے. اگر صرف دین نسبت سے پھیلتا تو بغداد معاملہ ہے. حضور غوث اعظم لیٹے ہیں بغداد میں سن 1057 میں. ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا نکلا, بدھ دھرم کا ماننے والا. اس نے یوں کیا کہ بغداد کے کسی نے کہا 5 لاکھ, کسی نے کہا 10 لاکھ, 10 لاکھ مسلمانوں کو سر عام قتل کر دیا. اب آپ نہیں کہو گے کہ غوث اعظم لیٹے ہوئے ہیں اور مسلمان یہاں قتل ہو رہے ہیں. نہیں, جب خلیفہ کو بلایا بادشاہ نے ہلاکو خان نے کہ اے وہ شخص تم آئے کیوں ہو, جواب ملا کہ آپ جنگ روک دیں, میں یہاں کا خلیفہ چند دینار و درہم کی تھیلی
اس نے کہا ہلاکو خان نے تم نے یہ مال جوڑ کر کے رکھا، جمع کر کے رکھا؟ یہ وہ حجاج کرام کے لیے ہے حوالہ جو جمع کرتے نظر آتے ہیں مال کو، مگر توفیق نہیں ہوتی کہ روضہ رسول کی زیارت کر لیں، خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں۔ ہلاکو خان نے کہا کہ بتا تو صحیح اے خلیفہ وقت، اتنا سارا مال تو نے جمع کیوں کیا؟ اگر اس مال کو تو اپنے سپاہیوں میں خرچ کرتا تو آج میں تیرے سامنے تجھ سے جنگ کرنے نہیں آتا۔ خلیفہ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آج ڈائلاگ کچھ ناقابل، کاہل لوگ، سست لوگ جو ایک دم دن رات گھر ہی میں رہے، اپنی زندگی یوں ہی صرف کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی مرضی ہے تو سن، آج میں تیرے سامنے یہ کھڑا ہوں، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی۔ الغرض ہلاکو خان نے 10 لاکھ سے زیادہ بغداد میں مسلمانوں کا قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان نافرمانیوں کے دلدل میں پھنستے نظر آ رہے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کر دے۔ اللہ رب العزت نے ہلاکو خان کی شکل میں ایک عذاب بھیجا، 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں ہلاک ہوتے نظر آئے۔ کیا پتہ چلا محض نسبت سے کام نہیں ہوگا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر نسبت ہی سے کام ہو جاتا تو پھر محض نسبت، دین مستقیم اسلام دونوں چیز کا نام ہے، نسبت بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، لہذا نسبت اکیلا نہ تلاش کریں، عمل بھی کریں، نماز کے پابند ہوں، روزے کے پابند ہوں، صاحب استطاعت تو حج کریں، ورنہ تو پھر یوں ہوگا کہ یہاں سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے، وہاں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اچھا آخری بات یہ ہے نسبت، ہم لوگ یہ حجاج کرام کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں علاقے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام جب حج کر کے آتے ہیں، اچھی بات ہے نسبت، مگر ہم بھی عقیدت میں اس انداز میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں، غیر محرم حاجیوں کے ہاتھ چومتے نظر آتے ہیں، یا پھر مرد بھی غیر محرم عورتوں کے ہاتھ چومتے نظر آتے ہیں۔ عقیدت اپنی جگہ ہے، آپ نے روضہ رسول چھو کر کے ضرور آیا ہے، مگر پھر بھی آپ حضور کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہیں۔ پوچھو حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آئے ستہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور کو کبھی نہیں دیکھا کہ حضور کے ہاتھ کو کسی باندی نے، کسی لونڈی نے، کسی عورت نے حضور کے ہاتھ کو چھوا تک ہو۔ ارے وہ خانہ کعبہ جس کو عظمت ملی حضور کے تبسل سے، وہ مدینہ جس کو مقام ملا حضور کے تبسل سے، ان نبیوں کے سردار کے ہاتھ کو کبھی کسی عورت نے چھوا تک نہیں۔ ہماری کتنی مجال ہے کہ ہم غیر محرموں سے اپنے ہاتھ چھلواتے نظر آتے ہیں۔ یہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ اصلاح پورے علاقے میں کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔